ملا، خود کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خود کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، شکر مولا علی کا گھرانہ ملا، شکر مولا نبی کا گھرانہ ملا، رب کے جانب سے تحفہ سبحانہ ملا، رب کے جانب سے تحفہ سبحانہ ملا، ان سے نفرت تم نہ کرنا، ان سے الفت تم کرنا، ان سے نفرت تم نہ کرنا، ان سے الفت تم کرنا، چلنے والوں کا دل تو جلے گا، مخدوم مشرف کا ڈنکا بجے گا، مخدوم مشرف کا ڈنکا بجے گا، سچ ہوا مخدوم مشرف کا فرمان، یہ ان کے اولاد کی شان کیا شان ہے، جو نظامی مخالف پریشان ہے، جو نظامی مخالف پریشان ہے، دیکھ کے ان کو ہر عقل حیران ہے، دیکھ کے ان کو ہر عقل حیران ہے، اولاد غوث زندانی بچہ بچہ ہے نورانی، اولاد غوث زندانی بچہ بچہ ہے نورانی، نور والا نوری رہے گا، مخدوم مشرف کا ڈنکا بجے گا، مخدوم مشرف کا ڈنکا بجے گا، اور کلام کو ساتھ شان میں زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، اور نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، اور سب حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، دیار ان کی طرف شاعر یوں اشارہ کرتا ہے، حشر میں ندا دے گا یوں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، یا غوث المدد یا غوث المدد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور پیر پیران میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں منقبت سن رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر ہم حضرت کو، حضرت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کو بھی یہاں سے اور بھی پروگرام کے لیے جانا ہے، لہذا حضرت کو جلدی سے مائک ان کے سپرد کرے، مگر آپ لوگوں کو جیسا حضرت کا بیان سننا ہے اسی انداز
انداز سے آپ کو حضرت کا استقبال کرنا ہے۔ آئیے حضرت کو مائک حوالے کرنے سے پہلے 2-3 شعر کہنا چاہوں گا کہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دل فروش، جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دن فروش، اتنا ہم نام غوث پہ لٹا دیتے ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے کہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دن فروش، اتنا ہم نام غوث پہ لٹا دیتے ہیں، اور سال بھر میں چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، سال بھر میں چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا تو ہم غوث کے مہینے میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اور اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، اتنا تو ہم غوث کے میلاد میں لنگر کھلا دیتے ہیں، اتنا تو ہم غوث کے میلاد میں لنگر کھلا دیتے ہیں۔ اور اس کے سرکار میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں، اور ہم سے ہوشیار رہے سارے زمانے والے۔ ہم غوث کے کتے ہیں جو شیروں کو بھی نکل جاتے ہیں، ہم غوث کے کتے ہیں جو شیروں کو بھی نکل جاتے ہیں۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور امین ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب برہانی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا۔ آئیے حضرت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، حضرت مولانا سید عاجب باپو صاحب، حضرت علامہ مولانا سید عبدالقادر باپو صاحب، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص ہمارے مہمان گرامی اور یہاں کی مسجد کے سابق امام، پورے باجدہ میں جنہوں نے خوب خدمت کی، حضرت مولانا شریف باپو صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد سلمان صاحب، دیگر سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي ودخني الشيخ المفتي أختر رضا وجميع أهل سنة وجماعة دائما أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔
مولا کریم غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کی بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کے اولیاء کرام کا مقام کتنا اونچا ہے، اور حضور کے صدقے میں، ولیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی ڈگری اسے معلوم ہو جاتی ہے کہ میری یہ ڈگری ہے، میرا یہ مقام ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مقام ہے، یہ پوسٹ ہے، تو پھر ذمہ داری بھی یہ ہے۔ سلسلے شاذلیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا اور وہاں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ عالی شان ایک محل ہے، وہاں بہت بھیڑ ہے جس میں زیادہ تر انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور جلیل القدر انبیاء کرام ہیں۔ اس امت کے اولیاء میں بھی بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، اور ایک تخت ہے جس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت شیخ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بات صادر ہوئی، تو انبیاء کرام اولیاء کرام حضور کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی سے عرض کی کہ آپ نے حدیث میں فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو یہاں آپ کی امت کے علماء اولیاء سب موجود ہیں، آپ بتائیں کہ ان میں کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال کیا، حضرت امام غزالی نے اس کے 10 جواب دیے۔ کتنے جواب دیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جواب کافی تھا، ایک سوال کے 10 جواب تو یہ بہت لمبی بات ہے۔ تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا، جو قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کا جواب یہاں پورا ہوتا تھا، قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لکڑی ہے۔ مگر آپ کا جواب یہاں پورا نہیں ہوتا ہے، آپ آگے کہتے ہیں أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ میں اس لکڑی سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے بھی لمبا جواب دیا۔ امام غزالی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بات کرنے والا سامنے محبوب ہو تو دل کرتا ہے کہ بات لمبی ہوتی جائے، ذرا زور سے کہہ دو، بات لمبی ہوتی جائے۔ تو آپ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کا بھی دل کر رہا تھا بات لمبی ہوتی جائے، اور میں ان سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ سے بات لمبی ہوتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ایسا کوئی تمہاری امت میں ہے؟ کہا نہیں، ایسا کوئی میری امت میں نہیں ہے۔ یہ تو امام غزالی ہیں، اور ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ ولیوں کے ولی، وہ قطب الاقطاب، وہ غوث اعظم کے منصب پر فائز۔ ہر زمانے میں غوث بھی ہوتا ہے، غوث الاغواث بھی ہوتا ہے، مگر غوث اعظم یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر روحانی اعتبار سے سارا دار و مدار ہوتا ہے، انہی سے دنیا کا نظام روحانی اعتبار سے چلتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں بھائی ایک ہوتا ہے نا راشٹرپتی، پھر وڈا پردھان، پھر منتری، پھر گرو منتری، پھر پردھان منتری، یہ سب کے الگ الگ کام ہیں، سب کے الگ الگ منصب ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی یہ الگ الگ منصب ہے، کوئی قطب ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی فرد ہے، کوئی فرد الافراد ہے، کوئی غوث ہے، کوئی غوث الاغواث ہے۔ یہ سب الگ الگ اس میں اس کی قسمیں ہیں، اور ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہے، مگر غوث اعظم کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے
کہ پھر اس کے بعد ولیوں کو جو ملنا ہے، جس کو جو ملنا ہے وہ اس کے در سے ملنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے غوث اعظم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد غوث اعظم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، ان کے مثال کے بعد غوث اعظم حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ چوتھے نمبر پہ غوث اعظم امام حسن مجتبیٰ، پانچویں نمبر پہ غوث اعظم امام حسین شہید کربلا، چھٹے نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام زین العابدین سید الساجدین، ساتویں نمبر پہ غوث اعظم امام محمد باقر، آٹھویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام جعفر صادق، نویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام موسیٰ کاظم، دسویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام علی رضا، 11ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام محمد تقی، 12ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام علی نقی، جن کی اولاد میں سے حضرت میرا سید علی داتا ہے، 13ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام حسن عسکری، امام حسن عسکری جو اہل بیت کے 11ویں امام ہے اور 13ویں غوث اعظم ہے۔ حضور غوث پاک کی پیدائش سے 210 سال پہلے آپ کی شہادت ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک مرتبہ اپنا ایک مسلح اپنے خاص مرید کو عطا فرمایا اور فرمایا اسے سنبھالنا، جب تیرے وصال کا ٹائم ہو تو تو اپنے خاص کسی کو دینا، اس سے کہنا جب اس کے وصال کا ٹائم ہو تو وہ بھی کسی خاص معتمد کو دے۔ یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے بیچ میں بغداد میں جیلان کا عبد القادر جب ظاہر ہو تو یہ مسلح انہیں پہنچائے اور میرا سلام پہنچائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مسلح کوئی نماز کا مسلح نہیں تھا، یہ امامت کا مسلح تھا، غوثیت کبریٰ کا مسلح تھا۔ سبحان اللہ سبحان امام اللہ۔ حسن عسکری کب تک غوث اعظم رہے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے تک۔ اب حضور غوث پاک اس وقت سے لے کے اب تک اور امام مہدی کے آنے تک اب پوری دنیا میں کوئی غوث اعظم ہے تو بغداد والے ہی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تو یہ مقام ہے حضور غوث پاک کا۔ تو اب یہ کر رہا تھا انشاءاللہ غوث پاک کا اونچا مقام ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی انشاءاللہ آگے کے اس میں بتاؤں گا۔ ہم انبیاء کرام کی بارگاہ میں اگلی کتابوں میں ہمارا اولیاء کرام کا سب کا مقام کیا ہے، ہم کیا ہے، ذرا اگلی کتابوں میں دیکھیں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں دیکھیں کہ ہمارا کتنا اونچا مقام ہے۔ سب سے پہلے مقام دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توریت نازل فرمائی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے، تو حضرت وہاں پہ منبہ فرماتے ہیں لما قرب اللہ موسیٰ نجیا قال یا رب انی اجد فی التوراۃ امتا خیر امتی اخرجت للناس یؤمنون یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ آج کی اے مولا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو نے توریت نازل فرمائی، اس توریت کی 2 تختیوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں ایسی امت کا ذکر جو ساری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگی، سب سے بہتر ہوگی، اخرجت للناس، لوگوں میں سے ان کو چنا جائے گا۔ یہ چناؤ ہوا ہے ہمارا، کس کے لیے چنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ہمارا چناؤ فرمایا۔ اس کو یوں سمجھیے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی بات کی، الحمدللہ ماشاءاللہ جی، اس کا مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر آپ کی بھی سمجھ میں بات آتی تو آپ بھی الحمدللہ کہتے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو، بھائی اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ چاہتا تو اپنے کو بنی اسرائیل میں پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو قوم عاد و قوم سمود میں پیدا کرتا، ہم آندھیوں سے ہلاک ہو جاتے، ہم پانی سے ہلاک ہو جاتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوم عاد قوم سمود میں نہیں بھیجا۔ ہماری عمریں کم، عمل کم، ثواب زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں بھیجا۔ یہ چناؤ ہوا ہے، چناؤ
اور کس نے چناؤ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کس میں سے چناؤ کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے، قیامت تک آنے والے مردوں عورتوں سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا چناؤ کیا ہے. بولو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بھائی آپ میں اتنوں میں آپ نے چناؤ کیا سید عبدالقادر بابو کا ناز شریف کے لیے، حافظ سلمان کا تقریر و ناز شریف کے لیے، تو یہ چناؤ ہوا نا، آپ نے چنا. تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تو اسے چنا جاتا ہے. ہمارے اندر کون سی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے؟ خوبی معلوم ہے؟ وہ معلوم کرانی ہے مجھے کون سی خوبی ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں تو اپنی خوبی کو بھی پہچانتے. اور جب ہم اپنی خوبی کو نہیں پہچانیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو اپنی ذمہ داری کو بھی پہچانیں گے. اور جب ذمہ داری نہیں پہچانتے تو پھر ایسے ہی ہم گھوم رہے ہیں جیسا کہ پوری بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. مولا میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو سب امتوں میں بہتر ہے، اچھی باتوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اللہ تجھ پر ایمان لائیں گے. ایسی امت مجھے عطا فرما. اللہ فرماتا ہے پیارے وہ تو میرے محبوب کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ هم الاخرون من الامم والسابقون یوم القیامہ فاجعلهم امتی قالت امت محمد. یا اللہ توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو آنے میں سب سے چھلے ہیں اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہے. ساری امت میں سب سے اخیر میں آئیں گے مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. توریت میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الجنت محرمۃ علی جمیع خلقی حتی یدخلها هو وامته. اے موسیٰ میں نے جنت پر سارے لوگوں کی انٹری حرام کر دی ہے جب تک کہ میرا محبوب اور اس کی امتی داخل نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں دو. اے اللہ ایسی امت مجھے عطا فرما. اے اللہ ایسی امت جو آنے میں سب سے سے بولو سب سے چھلے، جنت میں جانے میں. اور بھی ایک حدیث سناؤں اس سے اور ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم لوگوں سے کتنا پیار فرماتا ہے. اور اللہ نے سب سے چھلے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم چھلے آئے. ویسے چھلے آنا یا چھلے باری آنا یہ ایک فطری اعتبار سے ہوتا ہے. او مارو جو مارو چھلے بتاؤ نا. انسان کی فطرت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بولے پہلے ہو جائے، پہلے ہو جائے. امتحان ہو، ایگزام ہو تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہو جائے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ کل قیامت میں کفار حشر کے دن کی گرمی، تپیش، ان سب کو برداشت نہ کر کے کہیں گے مولا اگرچہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے مگر ہمارا حساب کر دے. تو بندے کی فطرت ہوتی ہے کہ جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے. تو آقا فرماتے ہیں لما اوحی بی کرم اللہ بینی و بینہ مقام قوسین او ادنی. کہ جب معراج ہوئی آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اتنے نزدیک کیا، اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یا محمد هل غمک ان جعلتم آخر النبیین. پیارے یہ بتاؤ کہ تم سب سے اخیر میں اعلان نبوت کے لیے تشریف لے گئے، میں نے سب سے اخیر میں آپ کو اعلان نبوت کے لیے بھیجا، آپ کو کوئی افسوس ہے کہ آپ اخیر میں گئے؟ قلت لا یا رب. آقا فرماتے میں نے عرض کی اے مولا مجھے کوئی افسوس نہیں. اب اللہ فرماتا ہے هل غم امتی ان جعلتم آخر الامم. آپ کی امت کو کوئی افسوس ہے کہ سب سے آخر میں انہیں بھیجا؟ بول تو لا یا رب. آقا فرماتے میں نے عرض کی اے رب میری امت کو بھی کوئی افسوس نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے اخبر امتک ان جعلتم آخر الامم لاغزوا الامم عندهم ولا اغزوا عند الامم. پیارے اپنی امت کو خبر دینا میں نے سب سے آخر میں انہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ساری امتوں کو آپ کی امت کے سامنے رسوا کروں مگر پیارے آپ کی امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں. آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ اگلی امت، اگلی کتابوں میں بھی ہمارا ذکر ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، مگر ذکر ہے تعریف کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ نہیں.
ہماری برائیوں کے ساتھ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ومن امتو، اس کی امت کون ہے؟ کہا امتون حمادون، اس کی امت حمد کرنے والی ہے. زبور میں فرمایا امت مرحومتون، اس کی امت امت مرحومہ ہے، رحم کی ہوئی امت ہے. حالانکہ کیا ہم میں برائی نہیں ہے؟ ہم میں نافرمانیاں نہیں ہیں؟ اگلی کتابوں میں ہمارا ذکر ہے، مگر اس طرح نہیں ہے کہ یہ امت جو ہے نیاز کھانے والی زیادہ ہوگی، نماز پڑھنے والی کم ہوگی. حالانکہ اپنے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا اوتی علی امتی کما اوتی علی بنی اسرائیل حظ النعل بالنعل، میری امت پر بعینی ویسے ہی حالات آئیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسا کہ جوتے سے جوتے کی برابری. یعنی اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو آقا فرماتے ہیں میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو ماں کے ساتھ زنا کرے گا. برائیاں تو اپنی اتنی ہیں، مگر ایک بھی کتاب میں ہماری برائیاں ہے نہیں. تو اللہ فرماتا پیارے اپنی امت کو خبر دینا کہ میں نے سب سے آخر میں اسی لیے بھیجا تاکہ ساری امتوں کو، اس کا ذکر قرآن میں ہے مگر ان کی تعریف بھی ہے تو ساتھ میں ان کے عیب بھی ہے کہ وہ نبیوں کو شہید کرتے تھے، وہ شریعت کو طبیعت کے برابر کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کتاب بھی قبول کرتے تھے تو اس میں بھی جو ہے ادھر ادھر کرتے تھے. ان کی ساری باتیں قرآن میں موجود ہے، جس سے ہم نے جانا کہ یہ نبیوں کو ستاتے تھے مگر ہمارے حوالے سے ہے نہیں. تو اب ہمارے عیب اگلی کتابوں میں نہیں ہے تو کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس امت کا حساب پردے سے ادا فرمائے گا. یہ اتنا بڑا مقام. تو فرمایا اے رب ایسی امت جو سب سے آخر میں ہے اور قیامت میں ہر معاملے میں سب سے پہلے ہے مجھے عطا فرما. اللہ نے فرمایا پیارے وہ تو میرے محبوب کی امت ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امة انازلهم فی صدورهم یقرؤونها ظاہرا ومن كان قبلهم لا يقرؤون كتبهم الا نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم امتي قال تلك امة محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ان کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہوگی، انہیں یاد ہوگی، اور اگلی امت میں ان کو کتاب یاد نہیں تھی، وہ پڑھتے تھے تو دیکھ کے پڑھتے تھے. جیسا کہ اس امت میں شیعوں کو قرآن یاد نہیں، شیعوں میں ایک بھی حافظ قرآن، ایک بھی حافظ قرآن، اڈروڈین بدروڈین قطبالدین ماں ایک پڑھ حافظ قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا ہے نہیں، قرآن محفوظ نہیں ہے. 10 پارے جو ہے صحابہ نے معذاللہ چھپا دیے ہیں. تو اب اس حساب سے جب ان کا عقیدہ آج بھی قرآن کا معجزہ دیکھو، ان کا عقیدہ قرآن پر پورا نہیں ہے تو قرآن انہیں یاد بھی. بلکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں بغداد شریف میں، قازمین شریف میں، کربلا میں، نجف اشرف میں، تو جب وہ ان کا امام نماز پڑھاتا ہے نا تو ساتھ میں ان کو التحیات پڑھانے والا بھی مائک میں دوسرا ہوتا ہے، وہ پڑھاتا ہے تب یہ پڑھتے ہیں، ان کو اتنا بھی یاد رہتا. تو یہ اس امت میں شیعوں کو اس لیے قرآن یاد نہیں کہ ان کا اس پر عقیدہ پورا نہیں ہے. تو اے اللہ ایسی جو ہے امت کہ جن کے سینے میں ان کا قرآن ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پوری توریت کے صرف 4 حافظ ہوئے، وہ بھی چاروں نبی. امت میں کسی کو توریت یاد نہیں، صرف 4 نبی. اور اس امت میں جس مجلس میں بھی نظر ڈالو تو آپ کو 4 سے بھی زیادہ حافظ قرآن نظر آئیں گے. اور آج بھی 100 کنٹری سے بھی زیادہ عیسائی حکومت ہے. آج بھی بڑے سے بڑے پادری کو بلا لاؤ، چاہے پڑھ پائے گا انجیل کی ایک لائن ایسے نہیں پڑھ پائے گا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے، جیسا کہ نازل ہوئی تھی ویسے پڑھ پائے گا نہیں. مگر آج اس امت میں چھوٹے سے بچے کو بھی کھڑا کر دو تو وہ بھی سورہ فاتحہ ویسے ہی پڑھ لے گا جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھا کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے.
بلند آواز سے کہہ دو جس خوشی کی وجہ سے اناجلہم فی صدورہم ان کے سینے میں قرآن ہوگا اور توریت پر چلانے کے لیے عمل کروانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء بھیجے. یہ 4000 انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ بنی اسرائیل کو توریت پر عمل کروائے، مگر پھر بھی انہوں نے